ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ اس کی عادت تھی، کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا تھا۔ ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی جھاڑو دینے کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجا ہے اور بادشاہ ہے نہیں۔ اس نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کے بستر کے اوپر سونے کا مزہ چکھیں۔ اس لونڈی نے کیا کیا، جھاڑو رکھا نیچے، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی۔ ادھر سے نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا آئیں 2 ٹکے کی نکرانی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئی، اس کی جرت کیسی ہوئی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، مارنے لگ گئے۔ اب بادشاہ اوپر سے مار رہا تھا، نیچے یہ لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے۔ بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا پہلے تو یہ بتا کہ تو روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں، روئی کیوں ہے، ہنسی کیوں ہے؟ اس لونڈی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے۔ ایک شرابی نوجوان تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، خطاکار تھا، اتنا بڑا گنہگار تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھا، رو کر کہنے لگا میری پیاری ماں مجھے ایک بات تو بتا۔ کہا جی بیٹے۔ کہا مثال کے طور پر اگر اللہ رب العالمین تجھے ایک پل کے لیے مہلت دے دے کہ اے گنہگار کی ماں اگر تو چاہے بیٹے کو جنت میں ڈال دے، اگر تو چاہے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، تو ماں مجھے بتا تو مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینکے گی؟ ماں نے کہا ہے بیٹا یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اگر میرا اللہ مجھے ایک پل کے لیے بھی مہلت دے دے، ایک پل کے لیے بھی اختیار دے دے تو میں تو فوراً ہی تجھے جنت میں بھیج دوں گی۔ یہ سن کر گنہگار بیٹا رو کر ماں کو کہنے لگا ماں تو ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے مجھے جہنم میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی، مجھے بتا جو میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس کا یہی جملہ میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اسے بخش دی۔ اللہ کا ولی ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا۔ نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا۔ نوجوان نے کہا بابا جی ایک بات تو بتائیں۔ جی بیٹے۔ کہا بابا جی آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ یہ سن کر بابا جی کو نہ تو کوئی غصہ آیا، بابا جی کو نہ تو کوئی تکلیف ہوئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے بیٹے کیا پوچھتے ہو؟ اگر خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں اچھا، اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھے کی بازی لے ہی گیا ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی، جی میں انشاءاللہ اللہ کے نیک بندوں کی نظر خزانوں پر نہیں جاتی، نہ بندے نہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے۔ مدینہ شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل تھی۔ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ پہلے یہ تھا کہ مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن یہ خوبصورت عورت نماز پڑھنے کے لیے جا ہی رہی تھی، کسی نوجوان نے اس کا راستہ روک لیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5ویں دن یہ عورت بول ہی پڑی او نادان تجھے کیا تکلیف ہے، تو کیوں میرا راستہ روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص تکلیف نہیں، بس تکلیف یہ ہے کہ تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے، میں تیرے حسن پہ قربان ہو گیا ہوں، لہٰذا میں تجھ سے محبت کر بیٹھا ہوں، تجھے اپنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو مجھے اپنانا چاہتا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا مجھے اپنانے کے لیے میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط تو پوری کرے تو بس میں تیری ہوگی۔ اس نے کہا جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے؟ تیرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتاؤ کون سی شرط ہے؟ اس خوبصورت عورت نے کہا جی میری کوئی لمبی چوڑی شرط نہیں، بس شرط یہ ہے کہ مجھے پانے کے لیے 40 دن حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے، 40 دن عمر کے پیچھے نماز تو پر میں تیری
یہ ہو گئی۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس نے فوراً کیا وضو، سیدھا مسجد میں، فجر ہے تو مسجد میں، ظہر ہے تو مسجد میں، عصر مغرب عشاء ہے تو مسجد میں۔ اس نے مسجد کے ساتھ دوستی لگا لی خوبصورت عورت کو پانے کے لیے۔ ہے میں قربان جاؤں عمر تیری جماعت پر، میں قربان جاؤں عمر تیری نماز پر۔ ادھر سے یہ نوجوان حضرت سیدنا عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، ادھر سے دل کا زنگ اترتا رہا ہے۔ ادھر سے یہ نوجوان سیدنا عمر فاروق کے پیچھے اللہ کو سجدے کرتا رہا، ادھر سے دل کی دنیا بدلتی رہی۔ جوانوں جب 40 دن مکمل ہوئے، توجہ 40 دن یہی نوجوان اسی راستے سے جا رہا تھا کہ وہی خوبصورت عورت راستے میں کھڑی۔ کہا نوجوان تو نے میری شرط پر عمل کیا ہے، میری شرط کا احترام کیا ہے۔ میں نے کہا تھا مجھے پانے کے لیے 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ میرے جیسی حسین و جمیل عورت کو پانے کے لیے 40 دن اللہ اللہ کرتا رہا، 40 دن قیام کرتا رہا، 40 دن رکوع کرتا رہا، 40 دن سجدے کرتا رہا۔ اے نوجوان تو نے میری شرط پوری کی ہے، لہذا میں تیرے سامنے کھڑی ہوں، جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا ہے کر لے۔ یہ سننے کے بعد اس نوجوان نے اپنا سر اٹھایا، سر اٹھا کر کہنے لگا مائی اب اپنے گھر کی طرف راہ لے، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ عمر نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا ہے۔ ایک 80 سالہ بزرگ سے پوچھا گیا بابا جی کتنی عمر ہے آپ کی؟ کہا بیٹا ہے کوئی 14-15 سال۔ سننے والے نے کہا بابا جی مجھے لگتا ہے آپ کو جوان ہونے کا کچھ زیادہ ہی نشہ چڑھ گیا ہے، 14-15 سال عمر آپ کی؟ کہا نہیں بیٹے، جب سے توبہ کر کے اللہ سے صلح کیے نا 15 سال گزر گئے۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ مدینے کی گلی سے میرے نبی کا گزر ہوا نا، میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا، عالیشان مکان بن رہا تھا۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں یہ کس کا مکان ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان۔ خیر میرے نبی آگے چلے گئے، کسی نے اس انصاری کو بلا کر کہا میاں حضور نے تیرے مکان کو دیکھا تھا، حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس نے کہا اچھا حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا۔ اس انصاری نے کیا کیا، کدال اٹھایا، مکان کو مٹی کے برابر کر دیا، مکان کو مٹی کے برابر کر دیا۔ کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے نبی کا گزر ہوا۔ میرے نبی نے دیکھا وہ عالیشان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا۔ میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں کچھ دن پہلے یہاں سے گزرا تھا، خوبصورت مکان بن رہا تھا، اب مکان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ملبہ پڑا ہے، مکان کہاں گیا ہے؟ کسی نے کہا حضور مکان مالک نے خود ہی گرا دیا۔ میرے حضور نے فرمایا مکان مالک کو میرے پاس بلاؤ۔ مکان مالک آ گیا، انصاری آ گیا۔ میرے حضور نے پوچھا میاں اور تیرا خوبصورت مکان بن رہا تھا آج مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے کیوں؟ اس نے کہا حضور میں نے خود ہی گرایا اور اپنے ہاتھوں سے ہی گرایا۔ میرے حضور نے فرمایا کیا وجہ بنی؟ اس انصاری نے آگے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ جب میرے نبی نے فرمایا نا میاں تو نے مکان کیوں گرایا ہے، تو صحابی کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا حضور میں نے سنا تھا کہ میرا مکان آپ کو پسند نہیں تھا، سنا تھا میرا مکان آپ کو پسند نہیں آیا تھا۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں اور سوچیں کیا چاول بنانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا بریانیاں بنا کر لوگوں کو کھلانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو، تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ میاں نہ، کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضعیت، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام ہی آ رہا۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، متقی پرہیزگار تھا، اس نے کسی جنازے میں شرکت کی، جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا، میت کو دفنانے کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس اللہ والے نے اس نوجوان کو کہا اے نوجوان تیرا کیا خیال ہے، اگر یہی مرنے والا شخص جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، دفن کیا ہے، اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا بابا جی اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا، اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ اللہ کو راضی کرنا پسند کرے گا۔ یہ سن کر بابا جی رو پڑے، رو کر کہنے لگے بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا۔
اور مرنے والے کے پاس تو وقت نہیں تھا نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ تمہارے پاس تو وقت ہے نا، تم قرآن پڑھ لینا، تم اللہ کو راضی کر لینا۔ ایک نوجوان تھا، وہ اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا، ساتھ میں انتظامیہ کو اپنا نمبر بھی لکھ کے دے آیا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی، اپنی بستی میں ہی کرنی۔ کچھ دن گزرے، جب ماں کا وقت آخر آیا تو انتظامیہ نے فون کیا، نوجوان میاں تو نے کہا تھا کہ جب میری ماں کا وقت آخر آئے مجھے بلانا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی ہے، تیری ماں کا وقت آخر آ گیا ہے، اسے لے جا۔ اب یہ نوجوان گیا، ماں کو اٹھا کے گھر کی طرف آ ہی رہا تھا کہ ماں بول ہی پڑی، بیٹے میں تو جا رہی ہوں، میں تو مر رہی ہوں، میرے مرنے کے بعد میری ایک خواہش ہے، یہ پوری کر دیں۔ بیٹے نے کہا جی ماما جان کون سی خواہش ہے؟ کہا بیٹے یہ جو یتیم خانہ ہے نا جس کے اندر میں نے کافی دن گزارے ہیں، اس یتیم خانے کے کچھ پنکھے خراب ہیں، اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد یہ پنکھے ٹھیک کرا دینا۔ بیٹے نے کہا ماں تو جا رہی ہے اور تو مر رہی ہے، اب اگر میں پنکھے ٹھیک کرا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ ماں نے کہا بیٹے یہ پنکھے میں اپنے لیے ٹھیک نہیں کرا رہی، میں تو تیرے لیے ٹھیک کرا رہی ہوں کہ جب تیری اولاد جوان ہوگی، جب تجھے اس یتیم خانے میں چھوڑ جائے گی، ہے بیٹا گرمی کی وجہ سے اگر تو اسی بند کمرے میں ہی سسکتا رہا، مجھے تو قبر میں ہی چین نہیں آئے گا کہ میرا لال گرمی میں سسک رہا۔ بیٹا میں اپنے لیے پنکھے نہیں لگوا رہی، میں تو تیرے لیے لگوا رہی ہوں۔ آج تو کسی طلاق شدہ عورت کی طلاق کی وجہ معلوم کی جائے تو وجہ یہی سامنے آتی ہے، جی عورت زبان دراز تھی، عورت بدتمیز تھی، عورت یہ تھی، عورت وہ تھی۔ مجھے بتاؤ آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ عورت باشعور تھی اس لیے جاہل آدمی سے گزارا نہیں کر سکتی؟ کسی نے یہ کہا ہے کہ مار پیٹ کو وہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی؟ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی بدتمیزی اور جاہلانہ رویے کی وجہ سے عورت گھر چھوڑ کے چلی گئی؟ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا نا۔ اس لیے کہ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوئے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا؟ تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا۔ ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہ رہی، ہم لاکھوں سنا دیں تو کوئی بات نہیں، اگر بیوی ایک بھی سنا دے تو ہماری زبان پر فوراً یہی جملہ آتا ہے کہ بکواس بند کر، اگر زیادہ بات کی تو پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گیٹ سے باہر نکال دوں گا۔ نا میاں نا، جس عورت کو میرے نبی نے عزت دی تھی اگر اس کی عزت نہیں کر سکتا تو نہ کر، اس کو بے عزت تو نہ کر۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میری بیوی کے اندر ایک خامی ہے لہذا مجھے اچھی نہیں لگتی۔ کہا کتنا عرصہ ہو گیا ہے شادی کو؟ کہا جی 10 سال ہو گئے۔ بزرگ نے کہا اچھا پھر مجھے بتایا جائے کہ تیرے گھر سے نکلنے کے بعد تیرے بچوں کی دیکھ بھال کون کرتی ہے؟ کہا جی میری بیوی کرتی ہے۔ تیرے کپڑے کون دھوتی ہے؟ تیرا جوتا پالش کون کرتی ہے؟ کہا جی وہ بھی میری بیوی ہی کرتی ہے۔ کہا تیرے گھر کی صفائی ستھرائی، تیرے گھر کے برتن کون مانجتی ہے؟ کہا جی وہ بھی میری بیوی ہی کرتی ہے۔ یہ سننے کے بعد فقیر بولا بھائی افسوس کی بات ہے اس کے پاس ہزاروں خوبیاں ہیں، اگر ایک خامی تیرے سامنے آ بھی گئی ہے تو اس کی ہزاروں خوبیوں پر پانی پھیر کے اس کا گلہ کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک شخص 4 دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے کہہ رہا تھا جی عورت مرد کے پاؤں کی جُتی ہوتی، مرد کو جب بھی اپنے لیے کوئی مناسب سائز کی جُتی نظر آئے تو بدل لے۔ سننے والوں نے محفل میں بیٹھے ہوئے ایک عقل مند شخص کی طرف دیکھا اور پوچھا جناب اس شخص کی کہی ہوئی بات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ عقل مند نے جواب دیا بھائی اس شخص نے جو کچھ بھی کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے، عورت جُتی کی مانند ہوتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے، جبکہ یہی عورت ایک تاج کی مانند بھی ہوتی ہے مگر ہر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہے۔ ہم نے تو غریبوں کی غربت کا مذاق اڑا دیا، شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا او نادانو تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے
लावारिस बच्ची भी मौजूद है, उन बच्चियों में से गरीब बच्ची भी मौजूद है। एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो मेरा गुजर किसी गांव से हुआ। मैंने देखा कि गोश्त की एक बोटी के पीछे दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। एक कुत्ता बोटी को अपनी तरफ खींचता है, दूसरा कुत्ता बोटी को अपनी तरफ खींचता है। खैर ये देखता हुआ मैं आगे चला गया। थोड़ी देर बाद जब वापसी उसी रास्ते से मेरा गुजर हुआ तो मैं देखकर हैरान रह गया कि वही कुत्ते जो आपस में लड़ रहे थे अब आराम से एक दूसरे के साथ लाड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही बैठे। भूल गए अपनी लड़ाई, भूल गए अपना झगड़ा, अब एक दूसरे के साथ बैठ के लाड प्यार कर रहे हैं। ये देखकर फिर मुझे वो दो भाई याद आ गए जो 10 साल पहले लड़े थे, जो 10 साल पहले झगड़े थे, आज तक नहीं बोले। अल्लाह के वली हजरत बायजीद बुस्तामी के शहर बुस्ताम में किसी कंजरी ने आके डेरा डाल दिया, किसी तवाइफ ने आके डेरा डाल दिया। वो नाचती थी, गाती थी, उसने जवानों की जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। ये खबर चलते चलते हजरत बायजीद बुस्तामी तक गई। किसी ने कहा हजरत आप अल्लाह के वली हैं, आपके शहर बुस्ताम में किसी तवाइफ ने आके डेरा डाल दिया है, वो नाचती है, गाती है, उसने जवानों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है और आप खामोश होके बैठे। हामिया वो क्या करती है? कहा सारी सारी रात जवानों को अपने पास रखती है, उनकी ख्वाहिश पूरी कराती और पैसे लेती। कहा फिर इस तरह करो, उस तवाइफ के पास जाओ, उसे कहो कि बाबा जी के लिए भी तेरे पास कुछ वक्त है। एक शख्स गया उस तवाइफ के पास, नाचने वाले के पास। कहा वो जो बुढ़ा बाबा नहीं है, सफेद दाढ़ी वाला बाबा, वो कहते हैं मेरे लिए भी कुछ तेरे पास वक्त है। उस औरत ने कहा ये तो है ही बुढ़ा बाबा, ये करेगा ही क्या मेरा। उस तवाइफ ने कहा मैं 1 लाख लूंगी, रात को बुढ़े को भेज देना मेरे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने जब सुना तो कहा मैं 2 लाख दूंगा, पर शर्त ये है जैसे मैं करूंगा वैसे ही करना पड़ेगा। मैं 2 लाख देने के लिए तैयार, शर्त ये है जैसे मैं कहूंगा वैसे ही करना पड़ेगा। बात तय हो गई, सौदा तय हो गई। हजरत बायजीद बुस्तामी जा रहे हैं कंजरी के महल की तरफ, तवाइफ के महल की तरफ। जमाना देखने वाला है, कोई तो रो रो के कह रहा था या अल्लाह एक ही तो सूरज है हमारा, अगर ये भी गुरूब हो गया तो हम रोशनी कहां से लेंगे। खैर हजरत बायजीद बुस्तामी उस कंजरी के कमरे के अंदर दाखिल हुए, तवाइफ के कमरे के अंदर दाखिल हुए। जब दाखिल हुए तो तवाइफ बन समर कर हजरत बायजीद बुस्तामी के सामने पेश हुई। जब आपने उस तवाइफ को देखा आपने कहा माई मैं दूसरे गाहकों की तरह नहीं हूँ, पहले जाके गुस्ल करके आ। उसने कहा तू किस तरह का गाहक है? और पहले भी तो गाहक आते हैं वो कहते हैं जाके मेकअप करके आ, और तू वाहिद गाहक है जो कहता है जाके गुस्ल करके आ। आपने फरमाया मैंने कहा था ना 2 लाख दूंगा, पर शर्त यही है जैसे मैं कहूंगा वैसे ही करना पड़े। ये तवाइफ गई गुस्ल करके, आपने फरमाया अब जाके वुजू भी करके। तवाइफ गई अब वुजू भी करके। जब वुजू करके आई तो आपने फरमाया माई अब जिस तरह मैं करूंगा बस वैसे ही करती चली जाना। हजरत बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछाया, पीछे उस तवाइफ को खड़ाया, आपने 2 रकात नमाज नफिल की नी, उस तवाइफ ने भी 2 रकात नमाज नफिल की नी। आप कयाम में खड़े हुए, वो तवाइफ भी कयाम में खड़ी हुई। आप रुकू में गए, वो तवाइफ भी रुकू में गई। आप सजदे में गए, वो तवाइफ भी सजदे में गई। जब आप सजदे में गए तो आप चीख कर कहने लगे, रो कर कहने लगे ओ मेरे करीम रब तेरी इस बंदी को यहाँ तक लेके आना मेरा काम था, आगे इसकी किस्मत जगाना तेरा ही काम है। शेख सादी कहते हैं मैं बचपन में ईद की नमाज पढ़ने के लिए बाप की उंगल पकड़कर बाप के साथ जा रहा था। बच्चों के हुजूम में मैंने बाप की उंगल छोड़ी, खेल कूद में मस्त हो गया। खेल की आदत ने मुझे बाप से जुदा कर दिया। जब खेल खत्म हुआ तो मैंने देखा मेरा बाप नहीं था। अब मैं रो रहा था, चीख रहा था कि मैं बाप से जुदा हो गया हूँ, मेरा बाप कहाँ चला गया। अचानक मैंने देखा मेरे वालिद साहब आ गए, मुझे डांट कर कहने लगे ओ नादान तुझे कहा भी था कि मेरी उंगल नहीं छोड़नी, और तुझे पता नहीं है कि जो बाप की उंगल छोड़ता है वो अकेला ही रह जाता है। बिल्ली की ये खूबी होती है कि वो पखाना करने के लिए पाक जगह तलाश करती है और फिर उस पे मट्टी भी डाल देती, क्योंकि वो ये पसंद नहीं करती कि कोई भी उसकी गिलाजत देखे। ऐ इंसान तू कैसे बर्दाश्त कर लेता है कि तेरे गुनाहों की गिलाजत पे किसी की नजर पड़े। तुझे भी चाहिए कि इस गिलाजत पे तौबा का पर्दा डाल। तू देखता नहीं है जब भागा हुआ गुलाम वापस आ जाता है अपने मालिक की तरफ तो मेहरबान आका उसे कैद करने की जरूरत महसूस नहीं करता। इसी तरह अगर तू भी तौबा करके अल्लाह की बारगाह में आ जाए तो तेरा भी काम बन जाएगा। आज अमल का हिसाब कर ले, कल जब अमाल नामा खोल दिया जाएगा तो फिर माफी नहीं मिलेगी। जिसने गुनाह के बाद तौबा कर ली गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। ऐ नौजवान आज गुनाहों से डर ताकि कयामत के दिन तुझे किसी का डर ना हो। और तुझे पता नहीं है अपने रब से सुलह करने वाला, ताल्लुक बरकरार रखने वाला शख्स महशर के बाजार में जलील नहीं होगा, रुसवा नहीं होगा। अगर
تو عقل مند ہے تو رات کو کیے ہوئے گناہوں کی رات کو ہی معافی مانگ کے سو۔ وہ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ ہر وقت بخشش کے دروازے کھول کر ہی رکھتا ہے۔ جس نے تجھے پیدا کیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو گرے وہ سنبھال نہ لے۔ اگر تو اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے تو پھر گناہ کرتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے۔ اے نوجوان، جا اس کی بارگاہ میں حسرت اور افسوس کے آنسو بہا۔ اس کی بارگاہ میں معافی کی نیت سے جو بھی آیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، اس کے گناہ آنسوؤں سے ہی دھو دیے گئے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے، میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا۔ تو ویسے ہی میرا اپنا ہے، تیرا میرا تو ذاتی تعلق ہے، اس لیے کہ تو میرے حبیب کا امتی ہے۔ اے بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ، ایک بار آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھ، اور تیری آنکھوں سے نکلا آنسو زمین پہ بعد میں جائے گا، میں تیری بخشش پہلے فرما دوں، تیرے ساتھ میری صلح پہلے ہو جائے۔ بندہ جتنا بھی گنہگار ہو، جتنا بھی بدکار ہو، سیاکار ہو، خطا کار، ڈوبا ہوا ذلت میں ہو، اگر ایک مرتبہ وہ توبہ کر لے، توبہ کرنے کے بعد وہ گنہگار شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اس طرح پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ اپنے رب سے صلح کرنے والا، تعلق برقرار رکھنے والا شخص محشر کے بازار میں ذلیل نہیں ہوگا، رسوا نہیں ہوگا۔ اگر تو عقل مند ہے تو رات کو کیے ہوئے گناہوں کی رات کو ہی معافی مانگ کے سو۔ وہ ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے کہ ہر وقت بخشش کے دروازے کھول کر ہی رکھتا ہے۔ جس نے تجھے پیدا کیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو گرے وہ سنبھال نہ لے۔ اگر تو اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہے تو پھر گناہ کرتے ہوئے تجھے شرم آنی چاہیے۔ اے نوجوان، جا اس کی بارگاہ میں حسرت اور افسوس کے آنسو بہا۔ اس کی بارگاہ میں معافی کی نیت سے جو بھی آیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، اس کے گناہ آنسوؤں سے ہی دھو دیے گئے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے، میرے دروازے پر اگر فرعون آ جاتا میں تو اس کو بھی بخشنے کے لیے تیار تھا، تو ویسے ہی میرا اپنا ہے۔ ایک گنہگار گناہ کر رہا تھا تو قریب سے ایک نیک آدمی گزرا تو یہ گنہگار بہت ہی شرمندہ ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا ہے، بہت ہی شرمندہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ والے نے کہا، او نادان، میں نے تجھے گناہ کرتے صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے اور تو مجھ سے اتنا شرما رہا ہے۔ او نادان، تو اس رب سے شرم کیوں نہیں کرتا جو ہر وقت تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک معشوق نے عاشق کو کہا کہ اگر تو مجھے جہان سے زیادہ محبت کرتا ہے تو یہ لے چھری، یہ لے تھالی، جا اپنی بوڑھی ماں کا کلیجہ نکال کے آ۔ اس بدبخت عاشق نے چھری لی، تھالی اٹھائی، گھر آیا، بوڑھی ماں سوئی ہوئی تھی۔ اس بدبخت عاشق نے بوڑھی ماں کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ چھری ماری، کلیجہ تھالی پہ رکھا، دوڑتا ہوا جا ہی رہا تھا، راستے میں پاؤں سلپ ہوا، منہ کے بل گر پڑا، پاؤں سلپ ہوا، منہ کے بل گر پڑا۔ ہائے لال کے گرتے ہی ماں کا کلیجہ تڑپنے لگا، تڑپتے ہی ماں کے کلیجے سے آواز آئی، بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ جوانو، خدا کے لیے اپنے بوڑھے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گی۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی، ماں لکھ دی۔ مدینہ شریف میں ایک کملی سی عورت رہا کرتی تھی جسے ہم اپنی زبان میں پاگل کہتے ہیں۔ ایک دن میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہی کملی سی عورت آئی، اس نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا، میرے کریم نبی اٹھے، دروازے پر گئے، جی کیا کہنا ہے؟ اس بڑھیا کملی سی عورت نے کہا، میں نے یہاں کچھ نہیں کہنا، یہ سامنے جو میدان پڑا ہے نا وہاں جا کر میں نے کچھ کہنا۔ کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، یہ بڑھیا میرے کریم نبی کو لے کر گئی، ایسے ہی گھماتی رہی تھی تو کملی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، بے تکی باتیں میرے کریم نبی کو سناتی رہی، ایسے گھماتی رہی۔ گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، جب وہ عورت خود تھکی تو اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی۔ میرے کریم نبی آئے، مسجد میں بیٹھ گئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، عرض گزار ہوئے، بندہ نواز آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ کملی سی عورت ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اس نے آپ کا قیمتی وقت ضائع کر دیا، تتی ریت، کڑکتی دھوپ، اوپر سے بے تکی باتیں۔ حضور آپ جانتے نہیں ہیں وہ کملی سی عورت ہے، وہ جس راستے پہ جا رہی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، پورے مدینے میں اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، اس عورت نے آ کے آپ کا قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ ہائے، یہ سن کر میرے کریم نبی نے فرمایا، عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو وہ اپنے درد کس کو سنائے گی؟ اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو پھر کون سنے گا؟ عمر جا کے اس بڑھیا کملی سی عورت کو کہہ دو کہ میرا نبی فرما رہا ہے، بڑھیا جب سینے پہ غموں کا
کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پہ آ جانا، تو بے تک کی باتیں سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے موت کے فرشتے، جب تم میرے پاس آنا، جب تم میری روح نکالنے کے لیے آنا، پہلے مجھے بتانا کہ میں آ رہا ہوں۔ ہے زندگی کا سورج ڈھل گیا، ایک دن ایسا آیا کہ موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او موت کے فرشتے، اور میں نے تجھے کہا نہیں تھا جب تم میری روح نکالنے کے لیے آنا پہلے مجھے بتانا؟ کہا، اے اللہ کے نبی، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 7 بار تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ کہا، وہ کیسے؟ موت کے فرشتے نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے محلے میں میں نے فلاں شخص کو مارا تھا، آپ کے محلے میں میں نے فلاں نوجوان کی روح نکالی تھی نا جی نکالی تھی۔ کہا، اے اللہ کے نبی، میں صرف ان کو مارنے کے لیے نہیں آیا تھا، آپ کو بتانے کے لیے بھی آیا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ صاحب، مرنے والے صرف مرتے نہیں ہیں، وہ تجھے اور مجھے بتا کر بھی جاتے ہیں کہ آج ہماری باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناستے نخریاں میں، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اسے ہر کوئی یار مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلے۔ ایک فقیر اللہ والے کا گزر قبرستان سے ہوا نا تو اس نے رک کر فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے بلند آواز سے کہا، او قبرستان والو، کتنے خوش قسمت ہو تم، کتنے خوش نصیب ہو تم کہ بڑے مزے کی نیند سو رہے ہو۔ غیب سے آواز آئی، فقیر میاں، اکڑ اکڑ کر چلنے والوں کا حال یہ ہو کہ مٹی انہیں اپنی دبوچ میں لے لے، وہ مزے کی نیند کہاں سوتے ہیں؟ جن کا جان پہچان والا نام مردوں میں تبدیل کر دیا جائے، وہ مزے کی نیند کہاں سوتے؟ جن کا موٹا تازہ بدن خاک میں مل جائے، مٹی کا رزق بن جائے، وہ مزے کی نیند کہاں سوتے ہیں؟ فقیر میاں، مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے، سو تو آپ رہے ہیں، ہم تو یہاں سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، وہ چیتے کے اوپر سوار تھا اور سانپ کو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، لاٹھی کی جگہ استعمال کر رہا تھا، جا رہا تھا۔ آگے حضرت شیخ سعدی نے دیکھا، دیکھ کر پوچھا، نوجوان، چیتا بھی انسان کا دشمن اور سانپ بھی انسان کا دشمن، تو چیتے کے اوپر سوار ہے، سانپ کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کیا ان دونوں نے تیرے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے؟ کیا ان دونوں نے تیرے ساتھ دوستی لگا رکھی ہے؟ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، حضرت، جب سے میں نے اللہ سے دوستی لگائی ہے نا، انہوں نے میرے ساتھ دوستی لگا لی۔ اللہ کا نیک بندہ تھا، کہیں جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کا گزر ایک خوبصورت بستی سے ہوا، عالی شان مکان دیکھ کر اس نے کہا، سبحان اللہ۔ خیر، آگے چلا گیا۔ کچھ عرصہ بعد جب واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ خوبصورت بستی، وہ خوبصورت مکان مٹی کے ساتھ مٹے ہوئے پڑے، ویرانہ ہی ویرانہ ہے۔ ساتھ میں ایک فقیر تھا جو اپنی مستی میں مست تھا، اس کے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اس شخص نے اس فقیر سے، اللہ والے سے پوچھا، بابا جی، کچھ عرصہ پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تھا، خوبصورت بستی تھی، عالی شان مکان تھے، اب کچھ عرصہ بعد جب میرا واپسی پہ گزر ہوا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہی خوبصورت بستی مٹی کے ساتھ مٹی ہوئی پڑی ہے، آخر کیوں؟ تو اس فقیر نے کہا، بیٹے، وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا، ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا، اس بے نمازی کی نحوست نے ہماری خوبصورت بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور نادانو، بے نمازی اگر کسی شہر سے گزر جائے، اس کی نحوست کی وجہ سے سارا کا سارا شہر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جس گھر میں سارے کے سارے لوگ بے نمازی رہتے ہوں، اس گھر میں سکون کہاں سے آئے؟ ہم لوگ جب کسی شادی کی استقبالیہ تقریب میں جاتے ہیں تو پیسوں کا لفافہ ساتھ میں لے کر جاتے ہیں، اور جب کسی مریض کو پوچھنے جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہوتے، کوئی مدد نہیں کرتے، جبکہ اس وقت مریض کو، مریض کے گھر والوں کو پیسوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم بس مریض کو تسلی ہی دینے جاتے ہیں کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ شادی کی تقریب میں گئے، ہم نے خود مدد کی اگلے کی، اور جب مریض کو پوچھنے کے لیے گئے تو ہم نے کہا اللہ ہی تیری مدد کرے گا، میاں بے شک اللہ ہی مدد کرے گا۔ اور نادان، کاش کہ اس وقت مریض کو، مریض کے گھر والوں کو تھوڑے سے بھی پیسے دے دیتا، تھوڑی سی بھی مدد کر دیتا، تو مریض تیرے حق میں جو بھی دعا کرتا فوراً ہی قبول ہوتی، اس لیے کہ مریض دل سے ہی دعا دیتا ہے۔
اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو بہت ہی بڑا گنہگار تھا، باقی تو زندگی میں اس نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا تھا، لیکن اس کا ایک عمل ایسا تھا جو اس کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ پتہ ہے وہ کون سا عمل تھا؟ وہ جو منشی بھیجتا تھا نا قرض واپس لینے کے لیے، تو یہ گنہگار شخص منشی کو کہتا تھا کہ میاں جس کے پاس قرض لینے جانا، اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو سختی نہیں کرنی، ان کو پریشان نہیں کرنا، ان کو تکلیف نہیں دینی، بس چپ کر کے واپس ہی آ جانا ہے۔ منشی اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اس لیے کہ ایک دن ہم نے بھی خدا کو منہ دکھلانا ہے۔ بس اس کا یہی عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ میرے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ایک دن بھوک نے ستایا، سیدہ فاطمہ الزہرا روتی ہوئی آئی، آ کر میرے نبی کو کہا ابو جی مجھے بھوک لگی ہے، بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، مجھے روٹی دو۔ اور بیٹیوں والے باپ بیٹھے ہیں، میاں مجھے اتنا تو بتا دو، جب ایک بھوکی بیٹی باپ کے پاس آئے روٹی مانگنے کے لیے اور آگے باپ کے پاس بھی دینے کو کچھ نہ ہو، مجھے بتاؤ اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کونین کے خزانوں کا مالک اگر چاہتا تو جنت سے خوشے کھینچ کر فاطمہ کا گھر پھلوں سے بھر دیتا۔ ہائے جب میرے کریم نبی نے بیٹی کی تڑپتی فریاد سنی کہ مجھے بھوک لگی ہے روٹی دو، بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، تو میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب تیری بھوک میری فاطمہ کو ستانے آ جاتی ہے، اپنی بھوک سے کہہ دو کہ وہ میری فاطمہ کو تڑپانے نہ آیا کریں، میں ماسٹر یا پی ایچ ڈی کر لوں، اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کے اس کی پریشانی نہیں بتا سکتا، اور میری ماں جو ان پڑھ ہے، جسے اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا، لیکن وہ میری مسکراہٹ کے پیچھے دکھ اور میری آنکھوں کے اندر لکھی پریشانی کو ایک پل میں پڑھ لیتی ہے۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا، ماں کی قبر میں بیٹھا رو رہا تھا، اونچی آواز میں کہہ رہا تھا وہ زندہ ماؤں والو، اگر دنیا آنکھ ہے تو ماں اس کی روشنی ہے، اگر دنیا پھول ہے تو ماں اس کی خوشبو ہے، مجھ سے پوچھو کہ ماں کے بغیر گھر قبرستان نظر آتا ہے۔ ایک قبرستان کے باہر لکھا تھا کہ منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، او نادان کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنایا تجھے جاتے جاتے۔ انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ صاحب لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، اور نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے کہ عمل زندگی میں اچھا ہو تو کفن میں چین کتنا ہے۔ ایک خاتون کا بیٹا کسی جنگ کے اندر شہید ہو گیا، عین اسی دن وہ عورت میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب حاضر ہوئی تو صحابہ نے کیا دیکھا کہ اس عورت کا پورا جسم پردے میں لپٹا ہوا ہے۔ حالانکہ دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں بعض اوقات لوگوں سے شرعی ضابطے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن اس عورت نے پردے کا خوب اہتمام کیا ہوا تھا۔ صحابہ نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا مائی آج تیرا نوجوان بیٹا شہید ہو گیا ہے، نوجوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی تو نے پردے کا اتنا خوب اہتمام کیا ہوا ہے۔ اس عورت نے آگے جو جواب دیا وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے۔ اس عورت نے کہا بھائیو اور میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو کیا ہوا، اور میرا حیا تو فوت نہیں ہوا، میرا حیا تو باقی ہے، میری شرم تو باقی ہے۔ تو یہ تھی اسلام کی وہ دختران جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ اللہ کی ولیہ حضرت رابعہ بصری کہیں جا رہی تھی تو راستے میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا رابعہ بصری میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، رابعہ بصری میں تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں، لہٰذا تجھے اپنانا چاہتا ہوں، تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری نے کہا اچھا تو مجھ سے عشق کر بیٹھا ہے اور تم مجھ سے محبت کر بیٹھا ہے، تم مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ جی جی تیرا حسن میرے دل میں سما گیا ہے، تیری محبت میرے دل میں سما گئی ہے، لہٰذا میں تجھے اپنانا چاہتا ہوں، تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر رابعہ بصری نے کہا نوجوان پھر اس طرح کر، میری ایک بہن ہے جو مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، میں چاہتی ہوں تو میری بہن سے ہی شادی کر۔ نوجوان نے کہا تیری خوبصورت بہن کہاں ہے؟ رابعہ بصری نے کہا میری خوبصورت بہن تیرے پیچھے ہی کھڑی۔ نوجوان نے یک لس مڑ کر پیچھے دیکھا تو رابعہ بصری نے نوجوان کے منہ پر ایک تماچا مارا، تھپڑ مار کر بولیو بدبخت، محبت رابعہ بصری سے کرتا ہے تکتا غیروں کو ہے، عشق
ایک رابعہ بصری سے کرتا ہے، تکتا غیروں کو ہے، ابھی ہو گیا ہے تیری محبت کا امتحان۔ اس شخص نے اپنے سر میں خاک ڈالی، کہنے لگا کہ میں نے دنیا میں سے کسی عورت کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، مڑ کر جب کسی اور کو دیکھا تو میرے منہ پر ایک تماچا لگا۔ کہتا ہے کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو دعویٰ کرے رب کی محبت کا تکے غیروں کو، جو دعویٰ کرے رب کے عشق کا دیکھے غیروں کو۔ جوانوں، محبت میں بھی خالص بن جاؤ، عشق میں بھی خالص بن جاؤ، معرفت الہی میں بھی خالص بن جاؤ۔ جب تم محبت میں، پیار میں، معرفت الہی میں، عشق الہی میں خالص بن گئے تو یاد رکھنا ایک لمحہ وہ بھی آنے والا ہے کہ جب وہ خود آواز دے گا فاذکرونی اذکرکم، میرے بندے اور میرے محبوب اب تو میرا ذکر زمین پہ بیٹھ کے کر، میں تیرا ذکر عرش بنی پہ بیٹھ کے کرتا۔ ایک شخص غصے کا بڑا تیز تھا، کسی عالم صاحب نے اسے مشورہ دیا کہ جب بھی غصہ آ جائے تو جنگل میں جا کر درخت میں کیل ٹھوکنا۔ اس نوجوان نے ایسا ہی کیا، جب بھی غصہ آتا تو جا کر درخت میں کیل ٹھوکتا۔ یہ عمل کرتے کرتے آخر ایک دن ایسا آیا کہ غصہ ختم ہی ہو گیا۔ یہ بات اس نے عالم صاحب کو بتائی کہ قبلہ میرا غصہ اب ختم ہو گیا ہے، اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر عالم صاحب نے کہا اب جاؤ اس درخت سے کیلیں نکال کے آؤ، جو ٹھوکی تھی نا وہ کیلیں نکال کے آؤ۔ یہ نوجوان گیا، اس نے کیلیں نکالی لیکن سوراخ باقی رہ گئے۔ یہ دیکھ کر عالم صاحب نے کہا بیٹے کیلیں تو نکال لی ہیں لیکن سوراخ باقی رہ گئے ہیں، یہ وہ سوراخ ہیں جو تم غصے کی حالت میں لوگوں کی دلوں میں کیا کرتے تھے۔ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ ایک فقیر تھا، اس کی عادت تھی کہ آنے والوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اگر اس فقیر کے پاس، اللہ والے کے پاس کوئی پیسے نہ ہوتے تو یہ قرض لے کر مجبور لوگوں کی خدمت کیا کرتا۔ وقت گزرتا رہا، سخاوت چلتی رہی۔ ایک دن ایسا آیا، زندگی کا سورج ڈھل گیا، فقیر اللہ والا بیمار ہو گیا۔ لوگوں کو پتہ چلا کہ فقیر مرنے والا ہے اور فقیر نے ہمارے پیسے دینے ہیں۔ فقیر کی عادت تھی نا قرض اٹھا کے لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا، مدد کیا کرتا تھا۔ اب بیماری کی وجہ سے فقیر کے آخری دن تھے، سارے قرض خواہ اکٹھے ہو گئے، بیٹھ گئے، ہاں بھی ہمارا قرض دو۔ جو بھی پیسے مانگنے والا آتا بابا کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تجھے تیرا قرض دیتے۔ کافی قرض خواہ اکٹھے ہو گئے۔ اب بابا جی پریشان تھا، پیسے ہیں نہیں، ان کو ان کا قرض کیسے ادا کرو۔ اتنے میں گلی میں سے ایک پتیسا بیچنے والے بچے کی آواز آئی، پتیسا لے لو، پتیسا لے لو۔ فقیر نے اس کو آواز دی بیٹا ادھر آؤ۔ فقیر کی آواز سن کر وہ بچہ پتیسا لے کر آیا۔ اس اللہ والے فقیر نے کہا جتنا بھی پتیسا ہے نا تیرے پاس سارا پتیسا میرے ان مہمانوں کو کھلا۔ اس بچے نے شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے جو کڑکتی دھوپ میں گلی میں بھاگ دوڑ کر میں نے پتیسا بیچنا تھا وہ ایک ہی جگہ بک گیا ہے۔ اس بچے نے پتیسا سارا اس فقیر کے مہمانوں کو کھلا دیا۔ جب پتیسا ختم ہوا تو بچے نے کہا بابا جی پیسے دو۔ بابا جی نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ، تمہیں بھی پیسے دیتا ہوں۔ وہ بچہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ کھڑا ہوا، بابا جی پیسے دو، پتیسا آپ کے مہمانوں کو میں نے کھلایا، پیسے دو۔ فقیر نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ دیتے ہیں۔ تیسری بار یہ بچہ پھر سے کھڑا ہو گیا۔ اب تو اس نے اٹھ کر رونا دھونا شروع کر کہ ہم غریب سے لوگ ہیں، میرے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، میری ماں نے صبح مجھے پتیسا بنا کے دیا تھا اور روزانہ بنا کے دیتی ہے، میں پتیسا بیچ کے شام کو جاتا ہوں گھر میں، پتیسا بیچ کر اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرتا ہوں۔ آج غریب ماں نے مجھے پتیسا بنا کے دیا تھا، جاؤ بیچ گیا۔ اگر آپ مجھے پیسے نہیں دیں گے شام کو روٹی لے کر میں اپنی چھوٹی بہنوں کو کیسے کھلاؤں گا؟ وہ تو بھوکی سو جائیں گی۔ مجھے پیسے دو، میں نے گھر جانا ہے، میری ماں میرے انتظار میں ہوگی۔ اب اس بچے نے کیا کیا، اس نے رونا دھونا شروع کر دیا، مجھے پیسے دو، مجھے میرے پتیسے کے پیسے دو۔ ادھر بچے نے رونا شروع کیا، ادھر میرے رب کی رحمت کو جوش آ گیا۔ ادھر بچے کی آنکھوں سے آنسو نکلے، ادھر میرے کریم رب کی رحمت جوش میں آ گئی۔ بچہ رو ہی رہا تھا کہ ایک شخص آیا، اس شخص نے تھیلی میں پیسے رکھے ہوئے تھے، آ کر فقیر کو کہا بابا جی بندہ نا چیز کا یہ تحفہ قبول کیجیے، میرے حق میں دعا کیجیے۔ بابا جی نے بسم اللہ پڑھ کر وہ پیسوں کی تھیلی لے لی، اپنے خلیفے کو کہا یہ لو پیسے، جتنے بھی قرض خواہ بیٹھے ہیں سب کو ان کا قرض دے دو اور اس بچے کو بھی پیسے دے دو۔ قرض والوں کو ان کے پیسے دے دیے گئے۔ اس کے بعد بابا جی نے کہا میاں تمہاری مہربانی، اپنے اپنے گھروں میں جا سکتے ہو۔ لوگوں نے کہا بابا جی جب پیسے دینے ہی تھے تو اتنی دیر سے آپ نے ہمیں کیوں بٹھایا؟ یہ مرید آپ کا پیسے دینے والا پہلے کیوں نہیں آیا؟ اور یہ پیسے دینے کے لیے پہلے کیوں نہیں آیا؟ یہ سن کر فقیر رو کر کہنے لگا بھائی پہلے اس لیے نہیں آیا کہ اس وقت تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک بچہ رونے والا آیا ہے، سب کا کام کر گیا۔ دیوار گرنے والی تھی، نیچے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ساتھ میں سے شیطان انسانی روپ میں جا رہا تھا۔ اس شیطان نے دیوار کے نیچے بیٹھنے والے کو کہا بھائی ایک سائڈ پہ ہو جائیں، دیوار گرنے والی ہے۔ یہ شخص ایک سائڈ پہ ہوا، دیوار نیچے گر گئی۔ اس شخص نے کہا بھائی تیرا شکریہ ہے، تو نے میری جان بچائی ہے، اور جاتے ہوئے اپنا نام تو بتا کے جا۔ اس نے کہا جی میرا نام شیطان ہے۔
کہا شیطان، اور میں نے سنا تھا شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور تو میری جان بچانے والا کیسے بن گیا؟ شیطان نے کہا بھائی میں ابھی بھی تیرا دشمن ہوں، اس لیے کہ اگر تو دیوار کے نیچے دب کر مرتا تو شہیدوں والی موت مرتا، اب تو ویسے ہی مرے گا۔ ایک یہودی تھا، وہ اپنی زمین پہ جہاں بھی کنواں کھدواتا پانی کڑوا نکلتا، جہاں بھی کنواں کھدواتا پانی کڑوا نکلتا، بڑا ہی پریشان تھا۔ ایک دن اس کو کسی نے کہا جا مدینے میں مسلمانوں کے نبی کے پاس، میں نے سنا ہے وہ جو بھی دعا کرتا ہے فوراً ہی قبول ہوتی ہے، جا کر اس سے دعا کروا، تیرا یہ پانی میٹھا ہو جائے گا۔ یہ یہودی چلتا چلتا مسجد نبوی میں گیا، وہاں میرے حضور بیٹھے ہوئے صحابہ کے، جا کر اس نے کہا اے محمد، یہودی تھا نا، اسے بولنے کی تمیز نہیں تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے تو اللہ کا نبی ہے، مسلمانوں کا نبی ہے، میری زمین ہے، میں جہاں بھی کنواں کھدواتا ہوں پانی کڑوا نکلتا ہے، کافی دنوں سے میں پریشان ہوں، اگر آپ میرا پانی میٹھا کر دیں تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا، اگر آپ میرے کنویں کا پانی میٹھا کر دیں میں کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جاؤں گا۔ میں قربان جو میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ آؤ چلتے ہیں اس یہودی کا کنواں میٹھا کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں میرے کریم آقا، کنواں بھی اسی کا میٹھا کرنا ہے، کلمہ پڑھا کر جنت بھی اسی کو دینی ہے، صحابہ آؤ چلتے ہیں اس یہودی کا کنواں میٹھا کرتے ہیں۔ میرے کریم نبی آگے آگے جا رہے ہیں، ایک طرف یہودی جا رہا ہے، صحابہ پیچھے جا رہے ہیں، چلتے چلتے جیسے ہی کنویں کے قریب پہنچے میرے نبی نے کیا کیا، جاتے ہوئے اپنا تھوک مبارک پھینک دیا، اپنا لعاب دہن کنویں کے اندر پھینک دیا، اپنا لعاب دہن تھوک مبارک پھینک کے میرے کریم نبی نے فرمایا یہودی جا تیرا کام ہو گیا ہے، یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اگر تھوک پھینکنے سے کنواں میٹھا ہوتا یہ تو میں بھی کر سکتا تھا، میرے منہ کے اندر تھوک نہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا او یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے، اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لے۔ اس نے کہا نہیں مجھے یقین نہیں ہو رہا، پہلے میں چیک کر لوں۔ اس نے ڈول لٹکایا، پانی نکالا، پانی پیا، اللہ کے کرم سے پانی میٹھا تھا۔ دوسرے کونے پر گیا، تالاب تھا بڑا، دوسرے کونے پر گیا، اس نے ڈول لٹکایا، پانی نکالا، پانی پیا، اللہ کے کرم سے پانی میٹھا تھا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا او یہودی تیرا کنواں میٹھا ہو گیا ہے، اب کلمہ پڑھ کر دل بھی میٹھا کر لینا۔ اس نے کہا نہیں مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا۔ چوتھے کونے پہ گیا، تالابی کنویں کے چوتھے کونے پر گیا، جا کر اس نے ڈول لٹکایا، پانی نکالا، پانی پیا تو پانی میٹھا تھا، پانی میٹھا تھا۔ میرے نبی کی نظروں میں نظریں ڈال کر یہ یہودی کہنے لگا اے محمد مجھے ایک بات تو بتا دے۔ کہا کون سی بات؟ کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تو نے تھوک تو اس کونے پر پھینکا تھا، اثر یہاں تک کیسے آ گیا؟ اتنا بڑا تالابی کنواں ہے اور تو نے تھوک تو اس کونے پر پھینکا تھا، اثر یہاں تک کیسے آ گیا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا او یہودی تو ابھی محمد کی طاقتوں سے واقف نہیں ہوا، اے کائنات کے نبی نے تیرے کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن پھینک کر صرف تیرا کنواں ہی نہیں مدینے کی مٹی بدل کر رکھ دی۔ یہودی قدموں پہ گرا، گر کر کہنے لگا یا خدا جس نبی کے لعاب دہن کے صدقے تو نے میرا کنواں میٹھا کیا ہے، اب اسی کے قدموں کی خاک کے صدقے میرا دل بھی میٹھا کر دے۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس نے بڑے شوق سے ایک پالتو طوطا رکھا ہوا تھا۔ ایک دن بلی نے حملہ کیا، طوطا اٹھا کے لے گئی۔ جب بلی طوطا اٹھا کے لے گئی تو یہ اللہ والا اتنا رویا، سارا دن روتا ہی رہا۔ شام کو گلی محلے والے لوگ اکٹھے ہوئے، کیا ہوا جی؟ فوت کی ہو گئی ہے؟ نہ جی نہ فوت کی بھی نہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کسی نے کہا جی وہ بابے کا طوطا بلی اٹھا کے لے گئی اس لیے بابا جی زارو قطار رو رہے۔ کسی نے کہا بابا چپ کر یار، اور چٹی تیری داڑھی ہو گئی، اور بلی طوطا اٹھا کے لے گئی تو کیا ہوا؟ دوسرا طوطا خرید لینا۔ اور بلی طوطا اٹھا کے لے گئی تو کیا ہوا؟ دوسرا طوطا خرید لینا۔ یہ سن کر بابا جی نے روتے ہوئے کہا میاں میں طوطے کے مرنے پر نہیں رو رہا، میں طوطے کی جدائی پر نہیں رو رہا، رو اسی لیے رہا ہوں کہ میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا، میں نے طوطے کو کلمہ سکھایا تھا اور میرا طوطا دن رات کلمہ پڑھا کرتا تھا۔ ہائے جب بلی نے طوطے پہ حملہ کیا، جب میرے طوطے کی جان نکل رہی تھی، جب میرا طوطا مر رہا تھا تو اس وقت میرے طوطے کو کلمہ بھول گیا اور میرا طوطا ٹی ٹی کرتا مر گیا۔ اور میاں میں طوطے کی فکر نہیں کر رہا، میں تو اپنی فکر کر رہا ہوں کہ کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ طوطے کی طرح موت کا فرشتہ میری روح نکالنے آئے، مجھے کلمہ بھول بھی نہ جائیں۔ بغداد شریف میں ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل حسن کے ملکہ شہزادی۔ وہ اپنے حسن پر بڑا ناز کیا کرتی تھی، کہتی تھی بغداد میں مجھ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل ہے ہی نہیں، اور مجھے جو بھی ایک مرتبہ دیکھتا ہے بار بار دیکھنے کی تمنا کرتا ہے۔ اس کو کسی نے کہا یہاں ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، تیرا حسن ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تیرے حسن کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ اس خوبصورت عورت نے کہا اچھا پھر میں ان کا امتحان لینے جاتی ہوں۔ یہ خوبصورت عورت کسی مسئلے کے لیے حجاب پہن کر گئی
ही हजरत जुनैद बगदादी के सामने बैठ गए। जैसे ही हजरत जुनैद बगदादी ने अपना सर उठाया, पूछा मई कैसे आना हुआ, तो इस खूबसूरत औरत ने अपना हिजाब उठाया, अपना चेहरा निकाला। खूबसूरत चेहरा देखकर हजरत जुनैद बगदादी ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए आप बेहोश हो गए, जमीन पे गिर गए। थोड़ी देर बाद जब आपको होश आई तो मुरीदों ने कहा, खलीफों ने कहा, हुजूर खूबसूरत औरत का हुस्न देखकर आप बेहोश क्यों हुए? तो हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, मियां जब मैंने उस खूबसूरत औरत का हुस्न देखा तो ये सोचते ही मैं जमीन पे गिर पड़ा कि जब बनने वाली बंदी इतनी खूबसूरत है, मुझे बताओ तो सही बनाने वाला मेरा रब कितना खूबसूरत होगा। एक अल्लाह के वली थे, उन्होंने सर मुंडवाया हुआ था, टेंट कराया हुआ था, किश्ती के ऊपर बैठे कहीं जा रहे थे, सफर कर रहे थे, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस अल्लाह के वली ने, फकीर ने क्या किया, टोपी उठाई, झोली पे रखी, अपना सर नीचे किया, तस्बीह उठाई, अल्लाह अल्लाह करने में मशगूल है। किश्ती के ऊपर बच्चे भी सवार थे, साथ में वालिदैन भी सवार थे। एक बच्चा आया, उसने बाबा जी के सर पर ऐसे ही हाथ फेरा, खुला खुला टेंट लगा, नरम नरम, उसको बड़ा ही मजा आया। ये बच्चों की आदत होती है कि जब एक बच्चे को मजा आता है ना, वो दूसरे को बुलाता है, तू भी मजा चख ले। उस बच्चे ने जैसे ही टेंट के ऊपर हाथ फेरा तो उसने दूसरे बच्चे को इशारा किया, तू भी मजा चख ले। दूसरा बच्चा आया, तीसरा बच्चा आया, उसने तो एक थप्पड़ रसीद कर दिया। सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, कोई बाबा जी को थप्पड़ मारने लगा, कोई सर पे हाथ फेरने लगा, कोई क्या करने लगा तो कोई क्या करने, कोई बाजू के ऊपर चढ़ गया, कोई सर के ऊपर चढ़ गया, ऐसे ही बाबा जी को तंग करने लग गए। अब बाबा जी ने अपना सर नीचे किया हुआ था, अल्लाह अल्लाह करने में मशगूल थे, अल्लाह की जात के साथ मुनाजात में मशगूल हैं। बच्चों के वालिदैन देखकर हंसते रहे, देखो जी हमारे बच्चे बाबा जी को कितना तंग कर रहे हैं। जब बच्चे बाबा जी को ज्यादा तंग करने लगे ना, तो दौरान मुनाजात गैब से आवाज आई, ओ मेरे दोस्त बच्चे काफी तुझे तंग कर रहे हैं, तेरी तकलीफ देखकर बच्चों के वालिदैन भी हंस रहे हैं, और मेरे यार अगर तू कहे तो किश्ती पानी के अंदर उलट के किश्ती साफ कर दूं ताकि अगला सफर तेरा आसान ही हो जाए। ये सुनकर उस बुजुर्ग ने दौरान मुनाजात कहा, ओ मेरे करीम रब, किश्ती उलट कर साफ करने से कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि तू इन लोगों के दिल ही साफ कर दे, इन लोगों के दिल ही साफ कर दे। है उस अल्लाह वाले की दुआ अल्लाह ने इस तरह कबूल की, इस तरह कबूल की कि किश्ती में बैठने वाले बच्चों और मर्दों के दिल इस तरह साफ किए। लिखने वाले लिखते हैं कि वो बच्चे और उनके वालिदैन जब मरे थे, अल्लाह के वली बनकर मरे थे। उस्ताद क्लास पढ़ा रहे थे, उस्ताद ने बच्चों से सवाल किया, बच्चों वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, वो कौन से लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते? किबला एक बच्चा कोने से खड़ा हुआ, उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, उस्ताद जी जो लोग मर चुके हैं ना, वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। दूसरा बच्चा कोने से खड़ा हुआ, उसने बड़ी ही मासूमियत से प्यारा जवाब दिया, उस्ताद जी जो लोग काफिर हैं ना, वो लोग नमाज नहीं पढ़ते। है बच्चे तो जवाब देकर फारिग हो गए, लेकिन उस्ताद को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरा शुमार किन लोगों में होता है, और क्या मैं मर चुका हूं जो नमाज नहीं पढ़ता, और क्या मैं काफिर हूं जो नमाज नहीं पढ़ता, और क्या मुझे नमाज नहीं आती जो मैं नमाज नहीं पढ़ता। हजरत जुनैद बगदादी ने अपने मुरीद को एक संदूक दिया, कहा बेटा जाओ इसे दरियाए दजला की मौजों के सुपुर्द करके आओ, और सुनो इसको खोल के नहीं देखना कि इसके अंदर क्या है। कामिल मुरीद भी वही होता है जो अपने शेख के राज की हिफाजत करे। हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद ने संदूक को अपने कंधे पे उठाया, दरियाए दजला के पास पहुंच गया। जो ही उसने दरियाए दजला में वो संदूक फेंका तो एक अजीब सा मंजर नजर आया कि पानी फट गया, उसने अपनी राहें छोड़ दी, संदूक को अपनी आगोश में ले लिया। ये देखकर बड़ा ही हैरान हुआ, वापस पलटा, अपने शेख की खिदमत में हाजिर हुआ, आकर कहता है हुजूर अगर ये मंजर मेरी आंखें ना देखती तो कभी भी सवाल ना करता, मुझे बताया जाए कि उस संदूक के अंदर क्या था जिसके लिए पानी ने भी राहें छोड़ दी। अगर वो चीज इतनी ही बरकत थी, इतनी ही मुबारक थी तो फेंकवाया ही क्यों? हुजूर जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मुझे करार नहीं मिलेगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। अगर ये मंजर मेरी आंखें ना देखती तो कभी भी सवाल ना करता। हुजूर खुदा के लिए मुझे बताया जाए कि उस संदूक के अंदर आखिर क्या था, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये सुनकर हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया बिल्कुल ऐसे ही, जब तक तुझे बताऊंगा नहीं तुझे करार नहीं मिलेगा। फिर सुन, मैंने 12 साल की मेहनत से तसव्वुफ पर एक किताब लिखी, फिर 12 साल उसे बार बार पढ़ता रहा कि कोई भी जुमला शरीयत के मिजाज से हटकर तो नहीं लिखा। फिर 12 साल ये सोचता रहा कि इस किताब को लोगों तक पहुंचाऊं या ना पहुंचाऊं। बेटा आज 36 साल बीत गए हैं, 36 साल बीतने के बाद मैंने आज ये फैसला किया है कि कुरान के होते हुए उम्मत को जुनैद की किसी किताब की जरूरत ही नहीं।
جب قرآن ہے تو سب کچھ ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے امت کو جنید کی کسی کتاب کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو, اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا کرو. میرے نبی نے فرمایا لوگو تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے اور دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا, دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ, قرآن کی قوت کو سمجھ جاؤ. فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے. کیوں نادان تو صوفی اور خشک ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا کہ تجھے قرآن کی آیتوں سے صرف اتنا ہی کام تھا, جب مرتے ہوئے تیرے بوڑھے باپ کی روح حلق سے باہر نہ نکلے تو یاسین شریف پڑھ کے اس کی روح آسانی سے نکلوانے کے لیے قرآن اٹھاتا ہے. اقبال کہتا ہے اس بات پر بھی کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے مردے کی روح آسانی سے نکلتی ہے, بے شک نکلتی ہے. فرماتے ہیں او نادان تو نے قرآن سے بھی ڈھونڈا تو صرف موت کو ہی ڈھونڈا. فرمایا او نادان جس قرآن سے تو نے مرنے کا سلیقہ سیکھا تھا کاش کہ اسی قرآن سے تو جینے کا سلیقہ بھی سیکھ لیتا, 4 دن جینے کا مزہ آ جاتا. میرے کریم نبی نے فرمایا راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو, اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو. حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی. ایک عبادت گزار تھا, وہ پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا. روزانہ اس کے پاس ایسی جگہ سے رزق آتا تھا, روٹی آتی تھی جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا. روٹی آتی تھی یہ کھا لیتا تھا. ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا روٹی نہ آئی. جب عبادت گزار کے پاس روٹی نہ آئی تو عبادت گزار نے کیا کیا, روٹی تلاش کرنے کے لیے پہاڑی کے نیچے اترا. پہاڑی کے نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا. عبادت گزار نے جا کر دستک دی. عیسائی باہر نکلا. ہاں بھی کیا لینا ہے؟ اس نے کہا میں بھوکا ہوں, مجھے ایک روٹی چاہیے. اس عیسائی نے کیا کیا, 3 روٹیاں اٹھا کر اس عبادت گزار کو دے دی. اب یہ عبادت گزار 3 روٹیاں لے کر خوشی خوشی پہاڑی کے اوپر جا ہی رہا تھا کہ پیچھے اسی عیسائی کے گھر میں ایک کتا تھا. وہ کتا عبادت گزار کے پیچھے لگ گیا. دوڑتا ہوا جب عبادت گزار کے قریب آیا بھونکا. اس شخص کو لگا کہ کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے تو اس عابد نے کیا کیا, ایک روٹی اس کتے کو ڈال دی. کتا روٹی کھانے لگ گیا. عبادت گزار تھوڑا آگے چلا گیا. جب کتے نے روٹی ختم کی تو پھر عبادت گزار کے پیچھے. اس کے جیسے ہی قریب گیا بھونکا. اس کو لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے تو عبادت گزار نے دوسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی. کتا روٹی کھانے لگ گیا. عبادت گزار تھوڑا آگے چلا گیا. دوسری روٹی جب کتے نے کھائی تو پھر عبادت گزار کے پیچھے. اس کے قریب گیا بھونکا. اس کو لگا کتا مجھے پھر سے کاٹنا چاہتا ہے تو عبادت گزار نے تیسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی. تیسری روٹی بھی کتے کو ہی ڈال دی. جب کتے نے تیسری روٹی ختم کی پھر عبادت گزار کو بھونکنے لگا, کاٹنے لگا. جب تیسری مرتبہ بھی کاٹنے لگا تو عبادت گزار نے کہا او کتے او تھوڑی سی تو شرم کر, اور تیرے مالک کے گھر سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھی, میں نے تینوں کی تینوں تجھے ڈال دی, اس کے باوجود بھی تو مجھے کاٹنا چاہتا ہے اور تجھے شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی. اس کتے کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت دی. جب عبادت گزار نے کہا نا کتے تجھے شرم نہیں آتی, اس کتے نے کہا اے حضرت انسان شرم مجھے نہیں, شرم تو تجھے آنی چاہیے. کہا وہ کیسے؟ کتے نے کہا کافی عرصے سے میں عیسائی کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں, 4 دن گزر جاتے ہیں عیسائی مجھے روٹی دیتا ہی نہیں, اور مزے کی بات یہ ہے ابھی بھی میں 3 دن کا بھوکا ہوں, عیسائی نے مجھے روٹی دی ہی نہیں. اے حضرت انسان 3 دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں, 3 دن کی بھوک تو برداشت کر رہا ہوں, لیکن مالک کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر میں نے مانگنا گوارا نہیں کیا. اور تو کس طرح کا اللہ کا بندہ ہے کہ تجھے 1 دن کی روٹی نہیں ملی, اللہ کا دروازہ چھوڑ کر عیسائی کے دروازے پر آ گیا ہے روٹی مانگنے کے لیے. مجھے بتا شرم تجھے آنی چاہیے, شرم مجھے آنی چاہیے. 3 چیزیں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں. ایک ٹھنڈا دماغ جو انسان کو باکمال بنا دیتا ہے, دوسری میٹھی زبان, تیسرا نرم لہجہ. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو باکمال بنا دیتی. جب میرا اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے.
तोता कड़वा खाकर मीठा बोलता है और आज का इंसान मीठा खाकर कड़वा बोलता है। जवानों, जब तुम अपनी जुबान से कड़वाहट का तीर लोगों के दिलों में पेवस्त करोगे तो याद रखना लोगों के दिलों से निकल जाओगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान की असल मौत तब होती है जब वो किसी दोस्त के दिल से निकल जाता है। हकीम लुकमान के उस्ताद ने कहा, जाओ बकरी ज़िबा करो, बकरी के गोश्त में जो सबसे उम्दा चीज है ना वो पका कर लाओ। हकीम लुकमान गए, बकरी की जुबान और दिल पका कर लाए। उस्ताद ने दूसरे दिन कहा, अब जाओ जो बदतरीन चीजें हैं ना वो पका कर लाओ। आप गए, वही जुबान और दिल पका कर लाए। उस्ताद ने कहा, कल भी यही चीजें, आज भी यही चीजें, उम्दा भी यही जुबान और दिल और बदतरीन भी यही जुबान और दिल, कैसे? कहा, उस्ताद जी यही दो चीजें हैं जो इंसान को आला बना देती हैं, यही दो चीजें हैं जो इंसान को बदतरीन बना देती। अगर इज्जत इस्लाम की चाहते हो तो इज्जत नबी की करना सीखो। इज्जत इस्लाम की थी तो नबी की वजह से, इज्जत इस्लाम की हो रही है तो नबी की वजह से, और इंशाअल्लाह कल क़यामत तक इज्जत इस्लाम की होगी तो नबी की वजह से। हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये नबी के सहाबा हैं। हम सहाबा के नाम पर अपना तन मन धन कुर्बान करने को तैयार हैं सिर्फ इसलिए कि ये नबी के सहाबा हैं। अगर सहाबा की अपनी जाती इज्जत होती तो कलिमा पढ़ने से पहले भी होती। सहाबा को इज्जत तब मिली जब वो मेरे नबी के कदमों पे आए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम तब मिला जब वो मेरे करीम नबी की खिदमत में आए। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये शान तब मिली जब वो मेरे नबी के कदमों पे आए। ये वही उमर है ना जिसको बाप ने 5 ऊंट दिए, कहा बेटा इसको लाइन में खड़ा करो। आप आगे वाला ऊंट लाइन पे खड़ा करते, पीछे वाला ऊंट टेढ़ा हो जाता, दरमियान वाला ऊंट लाइन पे खड़ा करते तो आगे वाला ऊंट टेढ़ा हो जाता। ये देखकर आपके अब्बू आपको डांटा करते थे, मारा करते थे कि तुम एक मालदार अरब के बेटे हो, 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकते। हाय, पहले तो उमर 5 ऊंट लाइन पे खड़ा नहीं कर सकते थे। जब मेरे नबी की खिदमत में आए, जब मेरे नबी के कदमों पे आए तो शर्क से लेकर गर्ब तक इंसानों को भी एक लाइन पे खड़ा कर दिया, हैवानों को भी एक लाइन पे खड़ा कर दिया। मुझे बताओ तो सही, ये सदका मेरे अरबी लजपाल का नहीं था तो और किन का था? एक यहूदिया औरत थी जो बहुत ही गरीब थी, उसका एक बच्चा भी था। अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत उरूज पर आ गई। सुबह को खाते हैं शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाते हैं सुबह के लिए नहीं होती। माँ का एक ही लिबास था, आज वो भी फट गया। अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा था। बच्चा गया अपने चाचा जी के घर में, चाचा जी मालदार था, उसने दस्तक दी, चाचा बाहर निकला। हाँ क्या लेना है? उसने कहा, चाचू जी मेरी माँ बेलिबास बैठी है, हम गरीब से लोग हैं, माँ का एक ही लिबास था, आज तो वो भी फट गया है। अब जगह जगह से जिस्म छलक रहा है, खुदा के लिए तेरे घर में अगर कोई फटा पुराना लिबास पड़ा हो तो उठा के मुझे दे दो ताकि मैं अपनी माँ की जिंदा लाश ढांप सकूं। चाचू जी ने जो रवैया इख्तियार किया तो बच्चा रोता हुआ वापस की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उस शख्स ने कहा, बच्चे क्यों रो रहा है? कहता है, ना पूछ मियाँ, मेरी माँ बेलिबास बैठी है। चाचू जी घर गया था लिबास लेने, उसने मुझे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया। हाय, दिल जो रो रहा था आंखें भी रो पड़ी। उस शख्स ने कहा, ओ बच्चे रो मत, अगर चाचू जी ने लिबास नहीं दिया तो क्या हुआ? मैं तुम्हें एक ऐसा दर ना बताऊं जहां दुश्मन भी गया है खाली हाथ वापस नहीं आया। और बेटे अगर तूने माँ के लिए चादर लेनी है तो किसी और के दरवाजे पे ना जा, चला जा मदीने की सरजमीन पर, वहां मुसलमानों का नबी बैठा हुआ है, उसको जाके अपने दुखड़े सुना, अपनी फरियाद सुना। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि वो तुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। अब ये बच्चा गया अपनी माँ के पास, माँ चाचू जी ने जो रवैया इख्तियार किया है वो मुझे पता है। वापस की तरफ आ ही रहा था कि रास्ते में से एक शख्स मिल गया। उसने कहा, अगर तूने चादर लेनी है तो मोहम्मद के पास चला जा। माँ ने कहा, नहीं 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 बेटा, उस मोहम्मद नाम के शख्स के पास हरगिज़ न जाना। मैंने सुना है वो जिसको मिलता है उसका धर्म छीन लेता है, उसका मजहब छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो तेरी मुलाकात उससे हो जाए, कहीं ऐसा ना हो वो तेरा धर्म छीन भी न ले। बच्चे ने कहा, नहीं माँ, मैं जाता हूँ लिबास लेने, चादर लेने, अगर देगा तो दे देगा, नहीं तो पहले मैं उसे बता दूंगा मैं तेरा कलिमा नहीं पढ़ूं।
اب یہ بچہ گھر سے باہر نکلا، اس بچے نے جیسے ہی مدینے کی دہلیز پر قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہے؟ میرے کریم نبی رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ میرے کریم نبی نے جب اس بچے کو دیکھا تو بچے کا دل رو رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا بچے خیر تو ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، تیرے دروازے پہ آیا ہوں چادر لینے، لباس لینے، کوئی چادر دینی ہے تو دے دے، نہیں تو پہلے بتا دوں میں تیرے کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ہے میرے کریم نبی نے جب سنا کہ اس کی ماں بے لباس بیٹھی ہے، اس کو لباس کی اشد ضرورت ہے، تو میرے کریم نبی نے وہ رحمت والی چادر اتاری، اس بچے کے ہاتھ میں دے دی، کہا بچے جلدی جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے۔ بچہ رحمت والی چادر لے کر خوشی خوشی دوڑتا ہوا گھر میں گیا، یہودی ماں لیٹی ہوئی ہے۔ اس بچے نے جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے اوپر ایسے اڑائی تو ماں کے دل کی دنیا بدل گئی۔ بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین زیادہ زمین پہ بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے پوچھ ہی لیا حضرت آپ زیادہ زمین پہ بیٹھنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ زمین پہ بیٹھا شخص گرتا نہیں۔ مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا شخص دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا رب جو ہے، تو میرا مالک جو ہے، اور میرے کریم رب تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں نا۔ جب میرے کریم نبی نے سنا تو ایک صحابی کو کہا صحابی جا اس شخص کو کہہ دے کہ تیری دعا کرنے کا انداز اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے تیری دعا قبول فرما لی ہے۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، متقی پرہیزگار تھا، اس نے کسی جنازے میں شرکت کی۔ جنازہ پڑھنے کے بعد میت کو دفنایا، میت کو دفنانے کے بعد ساتھ میں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس اللہ والے نے اس نوجوان کو کہا اے نوجوان تیرا کیا خیال ہے؟ اگر یہی مرنے والا شخص جس کو ہم نے ابھی دفنایا ہے، دفن کیا ہے، اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ کیا کرنا پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے کہا بابا جی اگر یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے تو اب یہ توبہ کرنا پسند کرے گا، اب یہ قرآن پڑھنا پسند کرے گا، اب یہ اللہ کو راضی کرنا پسند کرے گا۔ یہ سن کر بابا جی رو پڑے، رو کر کہنے لگے بیٹے مرنے والا تو یہ کام نہیں کر سکا، تم ضرور کر لینا۔